اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرأ طه ویاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام لما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا رواہ الدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ اور یاسین زمین و آسمان پیدا فرمانے سے 1000 سال پہلے پڑھی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے، خیر اور خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ نازل ہوگی، اور خوبی اور خیر ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گے، اور خوبی اور خیر ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گے۔ سورہ طٰہٰ اور یاسین، طٰہٰ اور یاسین یہ حضور کے ناموں میں سے بھی نام ہیں، حضور کے اسماء گرامیہ، یعنی کائنات میں ابھی کوئی مخلوق پیدا بھی نہیں کی گئی، اس وقت بھی میرا سونا رب اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا تھا۔ یاسین اور طٰہٰ شریف، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ حضرت میں نے یہ اپنی زندگی میں بہت مشاہدہ کیا ہے، بڑے خوش نصیب سینے ہیں جن سینوں کے اندر اللہ کا قرآن ہے، بڑے خوش نصیب سینے۔ وہ زبانیں انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوش نصیب زبانیں ہیں جن زبانوں پر اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر آ جائے۔ سورہ طٰہٰ شریف، سورہ یاسین شریف، مسلمان الحمدللہ ہم سارے ہیں، یہ نہیں کہ، لیکن ہر مسلمان کو یہ توفیق نہیں ملتی، یعنی بس بالکل بالکل، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ کسی کی زبان پر اپنے حبیب کا ذکر جاری کر دے۔ ابھی آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اندر ایک خاص فرشتوں کی تعداد ایسی ہے جو صبح بھی 70,000 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور شام کو بھی 70,000 آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں وہ دوبارہ ان کو زندگی بھر موقع نہیں، قیامت تک موقع نہیں ملے گا، وہ آ گئے بس آ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس اشیلے۔ اسی طرح بیت المعمور جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، وہاں پر بھی ہر روز فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، وہاں پر بھی 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کے لیے آتا ہے، جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ اس کو وہ موقع میسر نہیں آتا۔ ہم انتہائی خوش نصیب ہیں مسلمان، اور بالخصوص جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں، وہ تو سبحان اللہ کیا بات ہے، جب ان کا دل کرتا ہے حضور کے روضے پہ چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے کعبے چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ان کو اللہ کا کرم ہی ہے نا جی، اللہ کا کرم ہے جب دل کرے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ فوت ہو گئے، ملک شاہ نواز صاحب، وہ رمضان شریف اور ربیع الاول شریف یہ 2 مہینے وہ مکے میں گزارتے تھے، مکے مدینے میں، مکے مدینے، آدھا مکے میں گزارا، آدھا 15 دن مکے میں رہے، 15 دن مدینے میں رہے، 15 وہ مہینہ پورا ادھر گزارتے تھے۔ زندگی میں 18 حج کر چکے تھے، اور عمرے کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی کوئی نہیں، کتنی مرتبہ میں جا چکا ہوں، یاد ہی کوئی نہیں مجھے۔ تو کئی ایسے بھی ہیں جو بیچارے تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں، یعنی دل میں تمنا ہی لے کے رہ جاتے ہیں، یا اللہ کاش ہمیں بھی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ تلاوت قرآن پاک کرنا یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں۔ اگر آپ اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہیں تو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں انشاءاللہ۔ یہ سورہ یاسین شریف میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، یہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین شریف ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کو آپ پڑھیں ضرور، لیکن کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ قرآن پڑھیں
اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، تو کوئی آپ نا ماہانہ ایسا پروگرام بنا لیں، اپنے علاقے کے کسی عالم دین کو آپ پابند فرما لیں کہ بھئی ہمیں آج سورہ یاسین شریف، اس ہفتے میں سورہ یاسین شریف کا، اس ہفتے میں مجھے سورہ طٰہٰ شریف کا، یہ کچھ اور جو بھی صورتیں ہیں آپ ان میں سے ایک مقرر کر لیں کہ قرآن پاک کا آپ ہمیں درس دیجئے، ہمیں یہ صورتوں کی اہمیت بیان کیجیے اور اس کی فضیلت بیان کیجیے۔ یہ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی ایسا محفل تو مقرر کر سکتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ ایسا ضرور کیجئے، گھر میں برکت بھی ہو جائے گی، ساتھی بھی آ جائیں گے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت بھی ہو جائے گی، ویسے بھی نہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو مسجد میں کر دیں، گھر میں نہیں کر سکتے نہ کریں، مسجد میں کوئی ایسا پروگرام چلا لیں جس سے یہ ان مضامین کو بھی ایکسپلور کیا جائے۔ اب ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ آج صبح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الرحمن 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی ہے۔ سلیم صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمارے دیگر ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے جو انہوں نے اب ان 27 پاروں میں پڑھا ہے، کیا زندگی میں کبھی پڑھا تھا؟ اور دوسرے ساتھی وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ ان سے محروم ہیں۔ یہ ساتھی نمبر لے گئے، یہ ساتھی نمبر لے گئے۔ اب قرآن پاک 14 صدیوں سے وہی ہے، لیکن چونکہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا